اچھا مرزا صاحب، پھر بینگ ناقد، یا آپ سے اگر میں سوال کروں اس چیز پہ، جو دوسرے آپ کے ناقدین آپ پہ سوال کرتے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح باقی چیزوں کا آپ بڑی خندہ پیشانی سے جواب دے رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو اتنے بھاشن دیتے ہیں اور اتنے سٹوڈنٹس سوشل میڈیا پہ لاکھوں ان کو سنتے ہیں، ہزاروں سنتے ہیں، یہ ان کو گمراہ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں ان کے پاس ڈگری کون سی ہے، کون سی مدرسے سے، کہاں سے فارغ التحصیل ہیں، یہ تو انجینئر ہیں اور دین یہ دے رہے ہیں تبلیغ کی، اور بات یہ کر رہے ہیں دین کی. جی میری ڈگری قرآن کے اندر مینشن ہو گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو قرآن نے ہمیں ڈگری دے دی کہ پوری امت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبیوں والا کام لے کر چلے گی. اسی کی بنیاد پہ تو پوری دنیا میں جماعتیں گھوم رہی ہیں، تبلیغی جماعتیں، ہاں وہ دیوبند کی ہوں، بریلویوں کی ہوں. مجھے بتائیں جنید جمشید صاحب کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ سعید انور صاحب کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اگلے دنوں تو میں نے دیکھا شعیب اختر صاحب کو ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ دین کی بات جو علماء سے آپ نے سیکھی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو ڈگری تو قرآن نے ہمیں دے دی. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں موقوفاً یہ روایت موجود ہے، اور باقی کتابوں کے اندر بھی، کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو مثال کے طور پر ایک چیز سامنے رکھوں کہ ایک پرائمری سکول کا بچہ آپ سے یہ کہے کہ وجاہت بھائی قرآن پاک کی میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ نے سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ مینشن کیا ہے. آپ ایک دفعہ کھول کے اس کو پڑھ لیں تو آپ وجاہت صاحب یہ کہیں گے کہ پہلے تم ڈگری لے کر آؤ پھر میں تمہارا حوالہ چیک کروں گا. آپ کا کام ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ کے دیکھیں، اور اس میں اگر بات نکل آتی ہے تو خواہ اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے، بات درست ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو وظیفہ دیا، اور ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بڑا جھوٹا تھا لیکن بات سچی تھی. انجینئر صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. یہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کون ہو، پھر پوچھتے ہو آپ کا مسلک کیا ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہو، ہاتھ بند کر کے نماز پڑھتی ہو، اور پھر آگ میں فتویٰ بھی لگاتے تم تو غلط مذہب میں پیدا ہوئی. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور یہی چیزیں آگے سے میرے بچے فیس کر رہے ہیں. جی جناب یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے نا، سولوشن اینڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے. ایک اور جملہ بھی بولیں گے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ تم کس اسٹیشن سے بول رہے ہو، یہ بھی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیچر نہیں ہے نا، یہ سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک فزکس اور کیمسٹری کے پروفیسر میں جو حوصلہ ہے نا وہ اس مولوی میں نہیں ہے. فزکس اور کیمسٹری کے پروفیسر کی آپ ہری کلاس میں غلطی نکالیں نا بک کو دکھا کے تو وہ بولے گا تھینک یو بیٹا، اور مولوی کہہ رہے گا تھینک یو بیٹا. تھینک یو بیٹا. اچھا یہ مسئلہ ہے بالکل آپ نے. اچھا دوسرا علی بھائی پھر یہ بات بتائیے گا کہ خاص طور پہ آج کے حالات کے اندر ہمارا بینگ اے مسلم ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ پیرنٹنگ کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ موضوع امت اور ایک خاص طور پہ مسلمان اور فرقہ واریت کو لے کر ہے، تو ایک عام مسلم سر جو خود بھی نہ اس کے پیرنٹس نے قرآن پڑھا ہے، اوبویسلی وہ بیچارہ محتاج ہوگا تو مقامی کسی عالم کا ہوگا، مقامی مسجد کا ہوگا، اپنا اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ انجینئر صاحب علماء سے متنفر کروا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھ سے آگے پوچھو. میں کہتا ہوں جی پوچھو علماء نو، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ پوچھو یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تم نے ہمیں یہ نہیں بتانا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے کابرین نے فرمایا. ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس نے کہاں فرمایا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان پہ قرآن نازل ہوا، ان کی حدیث ہم تک پہنچی. آپ ہر عالم سے پوچھیں اور صرف یہ پوچھ لیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے. زبردست. اچھا علی بھائی لیکن ہمارے پاس ابھی ٹائم لیمیٹڈ ہے، کوئی آخری پیغام ہمارے ویورز، جو یوتھ، جو لوگ گھر بیٹھی فیملیز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی پیغام؟ ایک پیغام قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں. اپنے نوٹس بنائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک وہ دین ہے جو معاشرے کے اندر اس وقت پھیلا ہوا ہے، اور ایک وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس شخص کے اوپر نازل کیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کو پڑھیں. قرآن
اللہ کے محبوب علیہ السلام کا خلیفہ ہے اس امت کے اوپر. اگر آپ نے اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہے تو ان کے خلیفہ کو پکڑ لیں اور وہ ہے قرآن.